بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تزکیہ نفس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے اس وقت عرب کی حالت نہایت ہی بگڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنی برائی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، بے حیائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، فاسد خیالات ان کا عقیدہ تھا۔ سب سے بڑھ کر اس قوم کا معبود اعظم ان کا نفس تھا۔ وہ اتباع نفس میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اس تاریکی اور ظلمت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ انسان کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر لگائے اور ان کے نفوس و قلوب کا تزکیہ کر کے اس کو اس کی حقیقی مقام عطا کرے اور انسان کی بندگی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کا بندہ بنائے۔ تزکیہ سے مراد عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح ہے۔ در حقیقت تزکیہ نفس پر ہی انسان کی فلاح و کامیابی ہے۔ یاد رہے، اگر نفس کو یوں ہی اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے تو نیکی و بھلائی کا وجود نہیں رہے گا، اور اگر اس کی اصلاح اور تزکیہ کر دیا جائے تو فلاح و کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب رہا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام رہا۔ اسی طرح نفس کے 3 قسمیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ، یعنی نفس کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ نمبر 2، نفس لوامہ، نفس لوامہ معصیت کے ارتکاب سے روکتا ہے اور ملامت کرتا ہے۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش۔ ان تینوں قسموں میں سے نفس امارہ بڑا مہلک ہے، جو ہمیشہ برائیوں پر ابھارتا ہے اور خوف خدا کو دل سے نکال دیتا ہے اور انسان کو ہمیشہ برائیوں میں ملوث کر دیتا ہے اور سرکشی کر کے جہنم کے مستحق بنا دیتا ہے۔ یاد رہے، انسانی نفس ان اعمال کو ہمیشہ بے فائدہ اللہ حاصل سمجھتا ہے جس کے فوائد اس کے ذہن نشین نہیں ہوتے ہیں۔ اسی لیے تزکیہ نفس بھی صرف اسی شخص کے دل میں آ سکتا ہے جسے اچھی طریقے سے پتہ چل چکا ہو کہ یہ برائیاں میرے لیے بے فائدہ مند ہیں۔ آئے میں آپ کو چند ذرائع بتاؤں گی جس کے ذریعے تزکیہ نفس ممکن ہے۔ نمبر 1، توبہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور ہونا اور پہلے گناہوں پر ندامت اور آئندہ کے لیے یہ عزم کرنا کہ یہ گناہ پھر کبھی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، انابت اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا اور اسی کو مشکل کشا جاننا اور اسی سے خیر طلب کرنا اور اسی کو عبادت کے لائق جاننا۔ نمبر 3، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تزکیہ نفس کے لیے ایک اور اہم ترین ذریعہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنانا اور امام اعظم تسلیم کرنا ہے۔ نمبر 4، خوف الہی۔ خوف الہی بھی اصلاح نفس کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ یاد رہے، جب تک تقویٰ ہماری زندگی کے اندر داخل نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح نفس کی امید رکھنا بھی بیکار ہوتا ہے۔ اسی طرح اور بھی اعمال ہیں جن کے ذریعے تزکیہ نفس کیا جا سکتا ہے، جیسے اعمال صالحہ، انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ، جن کو اپنا کر سعادت دارین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ان تمام باتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، جب تک ہم ہمارے نفس کو تبدیل نہیں کریں گے، نفس امارہ کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ سے نہیں بدلیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہماری اس حالت کو نہیں بدلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن
کہ تمہاری خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ آخر میں ایک شعر بتا کر اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نہنگ وہ شیر وہ نر مارا تو کیا مارا، نہنگ وہ شیر وہ نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو نفس امارہ کو گر مارا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ ہم تمام کو نفس کا تزکیہ کرنے والے بنا، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔